حاضرین جلسہ، سب سے پہلے آئیے ہمارا عقیدت مندی کا ثبوت دیتے ہوئے دنیا اسلام کا وہ رہنما اور وہ رہبر، وہ لیڈر کہ جس کی ذات سے آج دنیا اسلام میں یکجہتی اور یکتائی قائم تھی، کسی اناد اور دشمنی کی بنا پر کسی شخص نے انہیں بہرحال شہید کر دیا ہے۔ آج یوم النبی کے اس پرخلوص اور پرمسرت موقع پر نہایت ہی خلوص محبت کے ساتھ آئیے ہم ان کی بارگاہ میں فاتحہ پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الله تعالى في شان حبيبه صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. فروح وريحان وجنة نعيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي كفى وعلى عباد الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وہ ہر عالم کی رحمت ہے، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے. وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے. یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. خلوص محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. سب سے پہلے آج کے اس مقدس دن میں ہم اپنے تمام بھائیوں کا اور بہنوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اپنے گھر کو چھوڑ کر چل کر اور خلوص و محبت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمارے اس جلسے اور جلوس میں شرکت کی. اور میں صحیح طور پر ان کا احترام نہیں کر سکا، اس کا مجھے اعتراف ہے. اور جس اظہار اور جس مسرت اور جس خوشی کے ساتھ آپ حضرات یوم النبی منانے کے لیے اپنے گھروں سے تشریف لائے، اس اعتبار سے آپ کی ہم قدر نہیں کر سکے ہیں، اس کا مجھے بے حد احساس ہے اور میں اپنے قلب میں اس احساس کو لیے ہوئے ہوں. بہرحال چند مجبوریاں ہمارے سامنے ہیں اور جس کو آپ بھی جانتے ہیں، اور سب سے اہم مجبوری تو یہ ہے کہ آپ کے سامنے 2 مرتبہ بھی حال میں سائیکلون آیا. اس سائیکلون کے زد میں ہمارے بہت سے بھائی آ چکے ہیں، جس کے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے ارکان کمیٹی نے مختصر انداز میں ششر حال کے اندر یہ پروگرام رکھا. لیکن پھر بھی میں جانتا تھا اور اب بھی یقین ہے کہ آپ حضرات کا جذبہ نہ مانے گا، اس لیے کہ یہ دن ہمیشہ ہمیں اور آپ کو نہیں ملتا ہے، سال میں 1 مرتبہ ملتا ہے. اس خیال سے آپ حضرات نے اپنی پریشانیوں کا خیال نہ کیا، اپنے تکلیف کا خیال نہ کیا، اور اپنے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جشن ولادت منانے کے سلسلے میں اپنے گھر سے آپ تشریف لائے. 2 گھنٹہ آپ نے پورا وقت یہاں دیا. بہت سے ہمارے بھائی ایسے ہیں جو کھڑے بھی ہیں، 2 گھنٹہ مسلسل ان کو کھڑے ہونے میں بھی کافی تکلیف ہوئی ہوگی. پھر بھی میں دل سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس مقدس دن میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس محنت کا ثمرہ اپنے فضل اور کرم سے عطا فرمائے. مختصر وقت میں ایک پیغام آپ کے سامنے آج کے اس مقدس دن میں پیش کرنا چاہتا ہوں. مجھے یہ بتانا ہے کہ آج ہم کس کی یاد میں آئے ہوئے ہیں. آج ہم اور آپ کس کی یاد میں ایک جگہ جمع ہو کر اس بات کا ثبوت دے رہے ہیں کہ ہم میں کوئی کالا اور گورا نہیں ہے، ہم میں کوئی بڑا اور چھوٹا نہیں ہے، ہم میں کوئی امیر اور غریب نہیں ہے، بلکہ ہم سب ایک ہیں اور ایک ہو کر کے ایک کی یاد منانے کے لیے یہاں جمع ہوئی تو اچھے مسلمان بھی ہو جاؤ گے. یہ ہمارے اور آپ کے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے پہلی تعلیم ہے. جو مسلمان اچھا انسان نہ ہوگا وہ کبھی اچھا مسلمان نہیں بن سکتا. اب یہی ہمیں بتانا ہے کہ اچھا انسان کہتے کسے ہیں. اچھا انسان مال والے کو کہتے ہیں، اچھا انسان بلڈنگ رکھنے والے کو کہتے ہیں، اچھا انسان حکومت اور تخت اور تاج پر بیٹھنے والے کو کہتے ہیں. تو اگر اچھا انسان اسے کہتے ہیں
کہ جسے تخت اور تاج مل جائے، اچھا انسان اسے کہتے ہیں جو مال اور دولت کا مالک بن کر کے بیٹھ جائے، اچھا انسان اسے کہتے ہوں کہ جو بلڈنگ میں رہنے والا ہو۔ تو میرے عزیز دوستو، آج کے اس دور کے اندر تو جتنے ہیں اس کا خیال کے اور اس پر بات پر عمل کرنے والے سبھی اچھے انسان ہیں۔ یہ معیار نہیں ہے۔ ہمارے اور آپ کے نبی نے، دنیا نے یا دنیا کے کسی رہبر نے یہ معیار قرار دیا ہو تو وہ جانے، اس کا کام جانے، لیکن ہمارے اور آپ کے نبی نے یہ اچھا ہونے کا معیار قرار نہیں دیا ہے کہ اچھی بلڈنگ والا اچھا انسان، اچھا پیسہ والا اچھا انسان اور بادشاہت رکھنے والا اچھا انسان، یہ معیار نہیں رکھا ہے، بلکہ معیار یہ رکھا ہے کہ اچھا انسان، اچھا مسلمان وہ ہے جو اچھا انسان ہو۔ اور اچھا انسان کون؟ جس کے دل میں ماں باپ کا پیار ہو۔ اچھا انسان کون؟ جس کے دل میں بھائی بہن کا پیار ہو۔ اچھا انسان وہ ہے جو اپنے مذہب اور ملک سے پیار رکھتا ہو۔ اچھا انسان وہ ہے جو اپنے پڑوسی کا خیال رکھتا ہو۔ اچھا انسان وہ ہے جو اپنے بچوں کا خیال رکھتا ہو، اپنی بیوی کا خیال رکھتا ہو، غرضے کی دنیاوی اور سماجی اعتبار سے جو اس کی ذمہ داریاں ہیں، اپنی اس ذمہ داری کو من عمل کرتا ہو اور اختیار کی ہوئی ہو، وہی اچھا انسان ہے۔ میرے عزیز دوستو، آج کے اس مقدس دن میں ہم آپ کو سب کو بلا امتیاز، تفریق، مذہب و ملت، سارے انسانوں کو میں یہ پیغام دے رہا ہوں، اور یہ میرا پیغام نہیں ہے، جو سارے عالم کے رحمت للعالمین بن کر کے آئے ہیں ان کا پیغام آج آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں کہ میرے دوستو، اس جزیرے میں ہمارے پاس سب کچھ ہے، دولت کی کمی نہیں ہے، بلڈنگ کی کمی نہیں ہے، سب کچھ ہمارے پاس ہے۔ اگر نہیں ہے تو صرف ایک چیز نہیں ہے، ہم اچھا انسان بننا نہیں چاہتے۔ آج اس جزیرے میں رہنے والا انسان یہ طے کر لے کہ ہمیں اچھا انسان بننا ہے تو یقین جانو میرا عزیز دوستو، اس جزیرے کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا ہے، اس ملک پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا ہے، اور ہمارے اس مذہب پر جو مذہب اہل سنت ہے، جس کا نام لے کر کے آج دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ساری آندھیاں آ جائیں گی، سارے طوفان آئیں گے، لیکن کوئی اس کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، ایک شرط یہی ہے کہ جب ہم اچھے انسان بن جائیں۔ اب اچھے انسان بننے کے لیے دل اور گردہ ہونا چاہیے۔ اپنے دل کو مضبوط کرو، اپنے گردے کو مضبوط کرو، انشاءاللہ اچھے انسان بن جاؤ گے، اس لیے کہ انسان ہی اچھا انسان بنتا ہے، بندر اچھا انسان نہیں بنتا ہے۔ تم اگر اس احساس کمتری میں مبتلا ہو گئے ہو کہ ہم اچھے انسان نہیں بن سکتے ہیں تو یہ تمہاری احساس کمتری ہے۔ تم آج بھی اچھے انسان بن سکتے ہو۔ آج اپنے دل کو مضبوط کر لو، آج اپنے نفس کو اپنے قابو میں کر لو، تو بھائی بہن کا پیار بھی تمہیں مل جائے گا، باپ بیٹے کا بھی پیار مل جائے گا، عزیز اور اقارب کا بھی پیار مل جائے گا، مذہب کا بھی پیار ملے گا، ملک کا بھی پیار ملے گا، دولت کا بھی پیار ملے گا، ساری باتیں مل جائیں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ جب ہم اچھے انسان بننے کے لیے ہم عہد کر لیں۔ لہذا اس مختصر وقت میں میرے عزیز دوستو، قرآن کریم کی جو آیت میں نے پیش کی ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، رحمت للمومنین نہیں، رحمت للمسلمین نہیں، ہمارا قرآن کہتا ہے کہ ہمارے پیغمبر رحمت للعالمین، سارے عالم کے لیے رحمت بن کر کے آئے ہیں۔ تو رحمت کرنے والے کے لیے چار باتوں کا ہونا ضروری، ایک دو پر رحمت کرنے والے نہیں۔ میں اپنے معزز مہمانوں سے 2-3 منٹ زائد لوں گا، اس لیے کہ تھوڑی سی بد نظری کی وجہ سے وقت میں خرابی پیدا ہو گئی ہے، اس لیے 2-3 منٹ اگر زائد ہو جائیں گے تو میں نہایت ہی ادب کے ساتھ آپ سب حضرات سے میں گزارش کروں گا کہ مجھے عطا فرما دیں۔ رحمت للعالمین، غور فرمائیے، قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، میرے نبی رحمت للمومنین نہیں ہے، رحمت للمسلمین نہیں ہے، بلکہ رحمت للعالمین۔ قربان جاؤ، اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، میں رب ہوں عالم کا، عالمین کا میں رب ہوں، تو میرا نبی بھی عالم کا رحمت ہے۔ جس طرح رب العالمین ہوں اسی طرح میرا محبوب رحمت للعالمین۔ جہاں جہاں میری ربوبیت ہوگی وہیں میرے محبوب کی رحمت بھی ہوگی، اور ہر مقام پر اللہ کی ربوبیت موجود تو ہر مقام پر اللہ کے محبوب کی رحمت بھی موجود۔ اگر یہ چیز نہیں ہے تو رحمت للعالمین کا مطلب ہی فوت ہو سکتا ہے۔ بہرحال اس سلسلے میں ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ یہ معلوم کرنا چاہتے ہوں، ہمارے بہت سے بھائی ایسے ہیں جو کہہ سکتے ہیں کہ صاحب قرآن ہم نہیں مانتے ہیں، کیا پروف ہے کہ وہ رحمت للعالمین ہیں؟ تو ہمارے پاس قرآن میں تو پروف موجود ہے کہ شیطان پر بھی ان کی رحمت ہوئی ہے،
کفار اور مشرکین پر بھی ان کی رحمت ہوئی ہے، منافقین پر بھی ان کی رحمت ہوئی ہے، دوستوں پر بھی ان کی رحمت ہوئی ہے، دشمنوں پر بھی ان کی رحمت ہوئی ہے. لیکن کہتا ہے کہنے والا کہ صاحب ہم تو قرآن پر نہیں ایمان رکھتے ہیں. تو میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں جو جنرل ہے، ایک گرامر اور ایک حساب پیش کرتا ہوں. اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ ساری دنیا کے ہر چیز کے نام میں 92 موجود، 92 ہمارے پیغمبر کے نام کا عدد ہے، محمد کا عدد 92 ہے، اور 92 دنیا کے ہر ناموں کے اندر 92 موجود. اگر دنیا کے ہر ناموں میں 92 تو میرا عزیز دوستوں ماننا پڑے گا کہ جب ان کے ناموں میں 92 موجود تو ان کے دلوں میں بھی 92 موجود، اور وہ رحمت ہے سارے انسانوں کے لیے، اور سارے انسانوں کے دلوں میں بھی ان کی رحمت موجود. اب اس کے ثبوت کے لیے ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ نوٹ بھی کر سکتے ہیں. رحمت للعالمین گرامر کے اعتبار سے جو لوگ ابجد جاننے والے ہیں انہیں خوب اچھی طریقے سے معلوم ہوگا، حساب نوٹ کر لیجیے. کسی شخص یا کسی چیز کا عدد زمین ہو، آسمان ہو، ہم ہوں، آپ ہوں، کوئی بھی شے ہو، کوئی بھی نام ہو، لیکن نام صحیح ہونا چاہیے. تو جب عدد صحیح ہوگا تو انشاءاللہ یہ میرا دعویٰ ثابت ہو جائے گا کہ رحمت للعالمین کی رحمت صرف ہمارے ہی اندر نہیں ہے، صرف مسجد ہی میں نہیں ہے، آپ کی دکان میں بھی ہے، آپ کے مکان میں بھی ہے، آپ کے گھر میں بھی ہے، مسجد میں بھی ہے، مندر میں بھی ہے، گرجا میں بھی ہے، انسانوں کے دلوں میں بھی ہے. شرط یہ ہے کہ جب اس رحمت للعالمین کی رحمت پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں تو ان کی رحمت آج بھی ہمارے ساتھ شامل حال ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک ان کی رحمت ہمارے ساتھ شامل حال رہے گی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہر عالم کی رحمت ہے. کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آئیے ہم اور آپ نہایت ہی ادب کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنے اس رسول رحمت للعالمین کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کر دیں. پڑھیے. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت کے لاکھوں سلام، ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین. دعا کیجیے کہ خالق کائنات اپنے پیارے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت کے سائے میں ہم تمام مسلمانوں کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین سب سے پہلے ہم سب مسلمانوں کو انسان اور اچھا انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے. خالق کائنات سارے انسانوں کو اچھا انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین اپنے پیارے محبوب کی اس ولادت کے دن کے صدقے اور طفیل میں ہم سب انسانوں کو ماں باپ بھائی بہن کا پیار عطا فرمائے. الہ العالمین مذہب اور ملک کا سچا پیار عطا فرمائے، اپنے ملک اور مذہب کی سچی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہم سب مسلمانوں کو اور خاص طور سے سارے عالم کے انسانوں کو ایک جہتی اور کیفیت عطا فرما. سارے عالم کے انسانوں کو بالخصوص دنیا اسلام کو پروردگار عالم امن اور سکون عطا فرما، متفق اور متحد رہنے کی توفیق عطا فرما، تمام آفتوں اور بلاؤں سے محفوظ فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. قال الله تعالى في شان حبيبه صلى الله تعالى عليه وسلم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وربنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا